بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت۔ اب ہمارے یہاں ماحول ہے، شادیوں میں یہ ماحول ہے، ہمارے شادیوں میں تو یہ ماحول ہے، کیونکہ مسلمان تو ہیں نا الحمدللہ، کہ دولہا تیار ہو کے سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ مسجد۔ مسجد آ کر وہ 2 نفل پڑھتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، مولا کرم کر دے۔ اور پھر جب وہ بارات لے کے پہنچتے ہیں وہاں، تو وقت کس چیز نماز کا ہوتا ہے؟ کیا پوری بارات میں 5-7 بندے بھی ظہر پڑھتے ہیں؟ 150, 250, 300 کا مجمع ہے۔ اس ماحول میں آپ اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں، وہاں آپ اپنے بچے کو کس منہ سے کہیں گے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھیں؟ اس میں چاچا، تایا، ماما، انہاں تے نماز فرض نہیں؟ یہ سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مسلمان نہیں؟ خدا را ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر نگاہیں کھول کے چلیں۔ ہمارے اس برتن میں کہاں کہاں سے سوراخ ہو رہا ہے، یہ قرآن کا دودھ کہاں سے لیک ہو رہا ہے، یہ شادیوں میں شرکت، یہ ہمارے برتن کا سوراخ ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ خود آپ جائیں اور اس کے تذکرے بھی نہ کریں پھر آگے، کیونکہ ماحول اتنا برا ہو چکا ہے کہ اب اس کے تذکرے کیا کریں۔ اس لیے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا آپس میں میاں بیوی جسے کہیں گے آپ، یہ پہلا رشتہ ہے دنیا کا۔ اللہ نے سب سے پہلے باپ کو نہیں اتارا دنیا میں، ماں کو نہیں اتارا دنیا میں۔ جوڑا جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جو پیدا کیا ہے، جو جنت میں بھیجا ہے، وہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور میاں بیوی کے درمیان دلوں میں اتنا قرب ہو کہ گویا دونوں ایک دل ہیں۔ نکاح کے لفظی معنی پتہ کیا ہے؟ نکاح کے لفظی معنی، لفظوں سے میں بولتا ہوں، مستورات میں تو ہاتھوں کا اشارہ نہیں جائے گا، باہم ایک ہونا، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ مل جانا، یہ ہے ناکاح ینکاح، نکاح۔ کہ اب یہ ایک زاویے سے دیکھیں گے، دونوں ایک زاویے سے بولیں گے، ان کی سوچ فکر ایک طرف چلے گی۔ یہ نہیں کہ شوہر ادھر جا رہے ہیں، بیگم ادھر جا رہی ہیں، تو اولاد نہ پھر ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، وہ اپنا تیسرا راستہ نکالے گی۔ تو تم دونوں ایک راستے پہ جمع نہیں ہو سکے تو میں تمہارے راستے پہ کیوں جمع ہوں؟ اس لیے بہت ضروری ہے بھائیوں، اس لیے مائیں بھی سن رہی ہیں، والد بھی سن رہے ہیں، میں عرض دونوں سے کر رہا ہوں کہ ہاں دونوں میاں بیوی ایک پوائنٹ سے سوچیں۔ یہ ہماری بنیادی چیز ہے۔ جب ایک پوائنٹ سے سوچا جاتا ہے نا، پھر اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں، میں اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حاجرہ علیہ السلام میاں بیوی ہیں، ایک زاویے سے سوچتے ہیں، دونوں اللہ کی وحدانیت پہ کامل یقین، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیوی ہیں۔ بڑھاپے میں اسماعیل ملے، اللہ کے اوامر پہ لانے کا جذبہ ہے، تو ماں بھی بچے کی تربیت دینی جذبے کو سامنے رکھ کے کر رہی ہے، اور باپ بھی اسی جذبے سے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہ اس طرف جگہ بہت خالی ہے، اس طرف تشریف لائیں، یہ دیکھیں ادھر کتنی جگہ خالی ہے، آنے والا مجمع سارا ادھر ہے،
یہ ادھر الحمدللہ 50-60 لوگ مزید بیٹھ سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہی کے ذریعے حکم آ گیا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. سب قصے سے واقف ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ قصہ. باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، افعل ما تؤمر. ابا جی جو دیکھ رہے ہیں اس کو کیجئے. یہ بچے نے کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ ماں باپ ایک زاویے سے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باپ ادھر ہے ماں ادھر، نا نا نا، دونوں ایک زاویے پر ہیں. دونوں اللہ جل شانہ کے یقین کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے تعلق کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر اولاد کہتی ہے افعل ما تؤمر. اب پتہ ہے اولاد کیا کہتی ہے؟ افعل ما آمر، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ابا جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، امی جو میں نے کہہ دیا بس یہی ہوگا. زمین آسمان کا فرق پڑ گیا یہاں. ایک وقت تھا کہ بچہ کہتا ہے ابا جو حکم ہے وہ کیجئے، اور آج اولاد کہتی ہے جو میں کہتا ہوں وہ کریں. آپ کو کیا پتا؟ ہم لے جانا ادھر چاہتے تھے، جا ادھر رہا ہے. کیوں؟ کہ ماں اور باپ ایک جگہ جمع نہیں ہے، میاں بیوی ایک جگہ جمع نہیں ہے. اور پھر جب خلیل اللہ نے اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے 100% زور لگایا تو رب نے پھر یہ قربانی ایسی قبول کی ہے کہ فرمایا ابراہیم اب قیامت تک جتنے نبی آئیں گے وہ صرف تیری اولاد میں آئیں گے. تو نے ایک بچہ قربان کیا ہے نا میرے نام پہ، اب میں نے نبیوں کی باقی ساری لڑی تیرے نام کر دی، اور میں نبیوں کا سردار بھی تیری نسل سے ہی بھیجوں گا. جب ماں باپ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجے یہاں تک نکلتے ہیں. آج کیا جذبے ہیں. کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ کارگزاریاں بھی آتی ہیں کہ ماں داخلے کے لیے آئی، انہوں نے کہا کہ اس کے ابا کہاں ہیں؟ وہ چاہتے نہیں ہے اس کے حفظ کروانا، تو میں چپکے سے لے آئیں گا مہربانی کر. اور اس کا جو معاملہ آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس کے ابا کو نہیں بتا، کیونکہ وہ اس نہیں چاہتا. اب یہ بچہ 2 کشتیوں میں سوار ہے، اس کے نتیجے اب کیا نکلنے والے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا، مائیں بھی سن رہی ہیں، والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی کا آپ کا رشتہ بھی ہے، ایک ذہن ہو. اب شوہر کے ذہن کو لینا ہے یا بیوی کے ذہن کو لینا ہے؟ ہو سکتا ہے بیوی شوہر کے ذہن کو نہ لے پائے، ہو سکتا ہے شوہر بیوی، یہ تو حد تک ہی سمجھتے ہیں شوہر کو بیوی کے ذہن پہ آنا، سمجھتے حد تک ہیں، لیکن ذہن 100% بیوی کا ہی چلتا ہے. تو بھائی اور میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ آ جائے. شوہر بھی نبی کے ذہن پہ آئے، بیوی بھی نبی کے ذہن پہ آئے، دونوں ایک ذہن پہ جمع ہو جائیں گے. اور نبی کے ذہن پہ آنے کے لیے نبی کی زندگی کو پڑھنا بھی پڑے گا، سیرت کو اپنانا بھی پڑے گا، اور اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ بھی دینی پڑے گی، تکلفاً دینی پڑے گی، اور اپنے رسم و رواج کو اپنے اوپر جبر کر کے اس سے ہٹنا بھی پڑے گا، نکلنا بھی پڑے گا. تب جا کے ہم نبی کی زندگی کو اپنے عمل میں لا سکیں گے. سیرت بڑی بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والوں کو رب نے کیا عزتیں اور شانیں دی. مشہور قصہ ہے نا کہ صحابہ بادشاہ کے کسی محل میں تھے کھانے کے موقع پر، تو کسی ساتھی سے
لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھایا، اس پہ جو لگا اس کو صاف کر کے کھانے لگے۔ کسی نے کہا کہ وہ بادشاہ، وزیر، وزراء دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے، یہ اتنے ننگے بھوکے ہیں، گرا ہوا لقمہ اٹھا کھا لیتے ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ سنت نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ایمان میں یہ طاقت ہے کہ شادی میں آپ اپنی پلیٹ کو انگلی سے صاف کر لیں، ہے ایمان میں اتنی طاقت؟ کہاں کھڑے ہیں؟ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتنوں میں رسول اللہ کا برتن پہچان لیتی تھی کہ اس برتن میں حضور نے کھانا کھایا ہے، کہ وہ بالکل دھلا دھلایا ہوتا تھا۔ سارے جانتے ہیں۔ پوری بارات میں کوئی ایک پلیٹ آپ دکھا سکتے ہیں؟ یہ ہے تعلق ہمیں نبی سے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ وقت کا حسن بصری بنے، ہماری بچی رابعہ بصریہ۔ میری خیر ہے، میں جو مرضی کروں، میں رات دیر میڈیا پہ جو مرضی دیکھوں، میرا بچہ تو تلاوت ہی کرے۔ ناممکن ہے۔ ماں کہے کہ میں نے تو ہر شادی پہ نیا جوڑا لینا ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں میری بچی میں سادگی آ جائے، سیدہ عائشہ والی۔ لیکن میری مجبوری ہے، مجھے تو ہر نکاح پہ اور جوڑا ہوگا، ولیمے پہ اور جوڑا ہوگا، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے جوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں چاہتی ہوں میری بچی کو سیدہ فاطمہ جیسی زندگی مل جائے۔ این خیال استو محال استو جنوں، پاگل پنا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس نے ماں کو دیکھنا ہے، ماں کیسا پہنتی ہے، ماں کیسا چلتی ہے، ویسے اس نے چلنا ہے، باپ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنے جذبات کی اصلاح کریں، اپنے جذبے بدلیں، اللہ رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کریں۔ آپ نے کیے بھی ہیں، یہ بہت خوش نصیب مجمع ہے۔ آج سرگودے میں اس طرح لوگ جمع ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں اس سرگودے میں ہو سکتا ہے 20 آج نکاح ہوں، لیکن سرگودے میں یہ وہ واحد مجلس ہے جس میں ماں اور باپ جمع تو ہیں، لیکن ایسے مقدس موقع پر جمع ہیں کہ کیسے ہماری اولاد اللہ کی ولی بن جائے۔ اور یہ وہ مجمع ہے، واللہ میں مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مجمع ہے جس سے دیکھ کر اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ قابل رشک ہیں آپ، یہ مائیں قابل رشک ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے نکالا ہے۔ سرگودے میں ہزاروں نہیں لاکھوں مائیں ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کو سکول کی طرف، دکان کی طرف، کھیتوں کی طرف بھیجتی ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیب مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو صبح صبح تیار کر کے قرآن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، واللہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے اس کا خالص پن اور اس کا کمال مل جائے۔ ہمارے چلنے میں، سفر میں جو رکاوٹیں ہیں، جو جمپ ہیں، جو کھڈے ہیں، ان سے ہم کیسے بچ جائیں اور کیسے خوبیاں ہم میں بڑھتی چلی جائے اور ہمارے بچے کیسے وقت کے ولی بن جائیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جب ہم نے شروع کیا مدرسہ، میرے پاس صرف ایک بچہ تھا اس وقت جب پڑھنے آیا تھا، اور یہ دارالعلوم زکریا سے پہلے ماڈل کالونی میں میرا گھر ہے، وہاں بیٹھک کے اندر محلے کی مسجد تھی، مسجد والوں نے مجھے وہاں پڑھانے نہیں دیا۔ میں نے ناظرہ شروع کیا تو بچے مولوی صاحب کی میری طرف منتقل ہو گئے،
8-10 دنوں بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ مسجد میں نہیں پڑھا سکتے، پڑھانا ہے تو کہیں اور پڑھاؤ۔ میں بیٹھک میں چلا گیا، وہ بیٹھک میں آ گئے، وہاں سے یہ دارالعلوم زکریا شروع ہوا۔ اس وقت بیٹھک میں پڑھاتے ہوئے مجھے دارالعلوم زکریا کا کوئی خیال نہیں تھا، بس ایک جذبہ تھا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مولانا عبد الرحمان صاحب اور میرے دیگر اساتذہ، اللہ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ انہوں نے ایک جذبہ ہمارے اندر بھرنا چاہا، اس کا کچھ حصہ مجھے ملا کہ کام صرف دین کا کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا، بس یہ ایک جذبہ تھا میرے اندر۔ اس جذبے پر وہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ان ناظرہ میں بچوں میں سے ایک بچہ حفظ کا بن گیا۔ وہ ہمارے محلے کے تھے سارے بچے، اس کو میں حافظ نہیں ہوں، میں نے اسے حفظ شروع کروا دی۔ وہ ابھی قاعدے سے نکل کے 30ویں پارے کی ابتدائی صورتوں پہ تھا۔ 10 صورتیں تو ہم سب کو آتی، 30ویں پارے کا کچھ حفظ بھی یاد ہے۔ تو 4-5 بچے ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ پھر جگہ دی سال سوا سال کے بعد، اور جب یہاں ہم آئے تو یہاں ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی، گارے کی چنائی سے مصلی تھا، 3 صفیں تھی، اس میں ایک صف میں 10 بندے کھڑے ہو سکتے تھے، 2 لٹرینیں تھیں، 4 ٹوٹیاں پانی کی تھی وضو کے لیے۔ وہاں ہم نے کام شروع کیا، مولانا اعجاز صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے۔ وہاں پھر ہمیں اللہ نے کتابوں کے لیے بچے دیے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ بھائی ذوالفقار صاحب عوان آباد والے، یہ ادھر ہوتے ہیں، ہمارے بھائی اشفاق سائی صاحب کے ٹاؤن میں ہوتے ہیں، ان کا بڑا بچہ عارف، مولوی عارف صاحب، یہ بیٹھک میں میرے پاس صرف نام پڑھتا تھا کتابیں۔ میٹرک کے بعد یہ میرے پاس پہلا بچہ ہے جس نے میری بیٹھک میں مجھ سے پہلا سال پڑھا ہے۔ تو وہاں شعبہ کتب بھی شروع ہو گیا، شعبہ حفظ بھی شروع ہو گیا، ناظرہ بھی شروع ہو گیا، اور 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی، اور پھر وہاں میں حفصہ البنات میں پڑھاتا تھا، وہاں بھی میرے 4 گھنٹے ہوتے تھے، اس کے علاوہ گھر میں پڑھاتا تھا۔ یہاں سے دارالعلوم زکریا کی ابتدا ہوئی، پھر اللہ نے جگہ دی، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلاتے اب اللہ کے فضل سے 500 بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے۔ یہ جو جذبہ ہے نا، جذبہ یہ بندے کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ماں میں ایک جذبہ ہے، ما فی بطنی محرر، اے اللہ جو میرے پیٹ کا بچہ ہے میں تیرے نام پہ وقف کرنا چاہتی ہوں، تو اسے قبول کر دے۔ تو وہ جب پیدا ہوئی تو بچی، یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی لڑکے جیسی نہیں، لیکن جذبہ کامل تھا کہ جو پیٹ میں ہے یہ راہ خدا میں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے اس جذبے کی رب نے کیا قیمت لگائی ہے کہ ہے بیٹی، لیکن رب نے اسے بھی قبول کر لیا، وہ بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول ہو گئیں۔ اور پھر اس مریم علیہ السلام کو جو جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ نے ایسا بیٹا دیا کہ پوری دنیا میں کسی ماں کو ایسا بیٹا نہیں دیا گیا۔ ماں کو بیٹا باپ کی وجہ سے ملتا ہے، اور مریم علیہ السلام کی ماں کو بیٹی ملی ہے، مریم علیہ السلام کو بیٹا ملا ہے بغیر باپ کے۔ پیچھے ماں کا جذبہ چل رہا ہے بھائیو، یہ مستورات بھی سن رہی ہیں کہ یہ جذبے اللہ کے ہاں کیا قیمت رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا جذبے ہیں۔ خدا را ہم اپنے جذبوں کی اصلاح کر لیں
کہ وہ ماں نے نیت کی کہ میں نے اپنی اولاد کو راہ خدا میں دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے، تو رب بیٹی دے دیتا ہے، اور بیٹی کو ایسا بیٹا دیتا ہے جیسا بیٹا کسی کو دیا ہی نہیں، اور پھر ایسا بیٹا جو نبی ہے، اور پھر ایسا بیٹا کہ جس کے ہاتھ پہ رب مردے زندہ کر دیتا تھا، ایسا بیٹا کہ جو مٹی کی چڑیا بنائے اور اس کو ہوا کی طرف پھینک کے اللہ کے حکم سے اس کو اڑا بھی دیتا تھا، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ بالکل صحیح سلامت ہو جاتا تھا۔ علماء نے دیکھا یہ سارا پیچھے ماں کو جا رہا ہے، وہ ماں کا جذبہ۔ تو رب بیٹا بھی تو دے سکتا تھا نا مریم علیہ السلام کی جگہ۔ رب دکھانا چاہتا تھا قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہ میری بندیوں، تم اپنے جذبوں کو میرے لیے خالص کرو، تو پھر ہم بچیاں دے کر بھی ایسا نمونہ قائم کر دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس جیسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے ہم اپنے جذبوں کی اصلاح کریں، اپنے جذبوں کو درست کریں۔ کہیں ہمارے جذبوں میں کسی رکھنے میں یہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حافظ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، پھر عالم بھی بنائیں گے، انشاءاللہ عالم بھی بنانا ہے، تو پھر نوکری تو کرنی ہے نا، پھر یہ تو ضروری ہے۔ کوئی نوکری سے انکار نہیں ہے، نوکری سے انکار نہیں ہے۔ آپ یہ جو نوکری کا جذبہ بنا رہے ہیں، یہ اس کو دکان پہ بٹھانے کا جذبہ بنا رہے ہیں، یہ جو اس کو اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کا جذبہ بنا رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں جذبہ بناتے کہ جب بچے کو ایک دفعہ اللہ کے لیے نکال دیا ہے تو پھر اب اس کو دنیا کے دھندے پھندوں میں کیوں پھنسانا ہے؟ یہ اللہ کا کام کرے گا، یہ قرآن پھیلائے گا۔ کیا اس وقت قرآن کی جو محنت ہو رہی ہے، کیا یہ ہمارے پاکستان میں جتنی محنتیں قرآن کی ہو رہی ہیں، کیا یہ کفایت کر رہی ہیں؟ ہر کوئی اپنے محلے میں دیکھے، اپنے گاؤں میں دیکھے، اپنی کالونی میں دیکھے کہ ہمارے ہاں دین کا جتنا کام ہو رہا ہے کیا یہ کفایت کر رہا ہے؟ ہم سب کی اولادیں بھی اپنا سب کچھ لگا دیں، پھر بھی اللہ کرے کوئی دین کی فضا قائم ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے جذبوں کو ٹھیک کر لیں، تو ماں اور باپ کا ایک جذبہ ہو، ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو، اور کیا ہی بہتر ہے کہ یہ ماں اور باپ ایسا جوڑا بنے جس جوڑے کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے، جس جوڑے کو دیکھ کے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ وہ کون سا جوڑا ہے؟ فرمایا تہجد میں شوہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر وہ بیوی کو جگاتا ہے، وہ اٹھتی نہیں ہے تو وہ پانی کے چھینٹے اسے مارتا ہے تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، وہ بھی تہجد میں مصلی بچھا لیتی ہے۔ دونوں میاں بیوی جب تہجد میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو رب عرشوں پہ بیٹھا اس جوڑے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا۔ یہ جوڑا کیوں نہیں بن رہا؟ کیسے بنے گا؟ کیا کریں؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے افکار ہیں کہ جس سے میاں بیوی اس پہ آ جائیں؟ اس لیے آپ کو ہم نے زحمت دی ہے کہ آپ آیا کریں ہمارے پاس، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حالانکہ حقیقت ہے میں نہیں چاہتا تھا، 400 کلومیٹر سے باپ آیا ہے، اتنی دور سے نہیں ہم بلانا چاہتے تھے، ہم چاہتے ہیں یہ جو 50-100 کلومیٹر کے اندر ہیں یہ سارے آ جائیں۔ جو 400 کلومیٹر سے باپ اپنے بچے کے لیے آ رہا ہے، آپ خود بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کے بچے کو پھر اب ضائع کر دے گا جو اتنی قربانی کر رہا ہے؟ اور کچھ باپ ایسے بھی ہیں، کچھ مائیں ایسے بھی ہیں جو ہماری مجلس میں بھی نہیں ہیں، کیوں جی میں دکان پہ اکیلا ہوں؟ ارے تیری دکان تیرے بچے سے زیادہ قیمتی ہے کہ تجھے اپنے بچے کے لیے 4 گھنٹے نکالنا مشکل ہے، تیری دکان بچے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، جس طرح میاں بیوی ہم ذہن ہونا شرط ہے بچے کی تربیت میں، اب اگلا سٹیپ
اسی طرح ماں باپ، غور سے سنیں، ماں باپ اور اساتذہ یہ بھی ہم ذہن ہیں۔ اگر یہ بھی ہم ذہن نہیں ہیں تو پھر بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اساتذہ کیا چاہ رہے ہیں بچے سے؟ کیا ماں باپ بھی وہی چاہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ اساتذہ بچے کو ادھر لے جا رہے ہیں، ماں باپ ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس بچہ ہمارا حافظ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، تو ذرا حفظ کرنے سے نا اس کا حافظہ اچھا ہو جائے گا تو پھر وہ اچھا ڈاکٹر بنے گا۔ مگر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بنائیں، اچھی بات ہے، امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن امت کو ایسے ڈاکٹر چاہیے جو دیندار ہوں۔ کیا آج ہر زبان پر یہ گلہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر بنتے تو خدمت خلق کے جذبے سے ہیں، لیکن جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ کیا چلاتے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں پہ وہ لفظ آتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ چھرے ہیں، ان کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ کیوں جملے زبانوں پہ آتے ہیں کہ ان کے اوپر بیتتی ہے کہ ماں باپ نے ڈاکٹر بنانے کا تو سوچا، اسے دیندار بنانے کا نہیں سوچا۔ اگر یہ دیندار ڈاکٹر ہوتا تو یہ جملے زبان پہ سننے کو نہ ملتے۔ اس لیے اساتذہ اور والدین دونوں، یہ دونوں گروہ، یہ ایک ہی ضابطے کو سوچیں، ایک ہی ضابطے سے دیکھیں، ایک ٹریک پہ چلیں، ایک ٹریک پہ چلائیں۔ بچے کو جیسے مولانا اعجاز صاحب فرما رہے ہیں کہ بچہ تو مدرسے کے اندر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تکبیر والا سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، 4:30 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے اس کی کلاس کی حاضری ہے قرآن پاک کی۔ اب 6 دن اس نے ایسے کیا، یہ اساتذہ کے پاس سے بچہ گھر جا رہا ہے، 6 دن اس نے تہجد پڑھی ہے۔ اب اپنے بچوں سے پوچھ لیں، کیا ان کو 4:30 نہیں جگایا جاتا؟ کیا انہیں تہجد کا موقع نہیں دیا جاتا؟ کیا وہ 5 بجے قرآن کی تلاوت میں نہیں آتے؟ آپ پوچھئے، اگر پہلے نہیں پوچھا آپ پوچھ لیں۔ اب جمعرات چھٹی ہوئی، بچہ گھر گیا، اب جمعے کی صبح آئی ہے گھر میں، اب 6 دن تو ہم نے اس کو جگایا ہے 4:30، آپ اس کو جگا رہے ہیں، آج آپ نے ناغہ کروا دیا۔ کیوں ناغہ ہو گیا بھائی؟ سوچنے کی بات ہے، آج اس کی تہجد کا ناغہ کیوں ہوا؟ کیا ہماری وجہ سے ہو یا آپ کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں 6 دن میں اس نے 30 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی، استادوں کی نگرانی میں پڑھی۔ ہر نماز پر، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز پر ایک استاد جو عالم ہے، حافظ ہیں، وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے، پیچھے کھڑے ہیں مسجد کے اندر، پچھلی صف میں کھڑے ہیں کہ بچے سارے نماز میں آ جائیں۔ نماز میں بچوں کی نگرانیوں پر بھی اساتذہ مقرر ہیں۔ ایسے ہی بچے یہاں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہنے کو تو آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے رہتے ہیں۔ نظم کیا بنایا ہے بچوں کو تکبیر اولیٰ پہ لانے کا؟ کوئی گھر میں نظم ہے؟ ہم نے تو نظم بنایا، میں نے عرض کیا ہے۔ فجر کی نماز میں مولوی نویس صاحب مسجد میں موجود ہوتے ہیں، نماز ساری میں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ ظہر میں ہمارے مفتی شفیق صاحب ہوتے ہیں، عصر میں ہمارے مولوی الیاس صاحب ہوتے ہیں، مغرب میں ہمارے مولوی تیمور صاحب ہوتے ہیں، عشاء میں ہمارے مولوی شکیل صاحب ہوتے ہیں، اور حفظ میں بھی ہمارے قراء پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو تکبیر اولیٰ پہ لانے کے لیے یہ نظم بنایا ہے ایسے ماحول میں جس ماحول میں 100% لوگ نمازی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مدرسے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ اگر باورچی بھی بے نمازی ہے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اسے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے چاچا روٹی بعد پکایا کر، پہلے نماز پڑھ لیں۔ بالکل ملزم شاہ وہ پڑھتا بھی ہے، پھر سستی ہو جاتی ہے۔ کچھ گیس کے
پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹائمنگ میں ہمیں وہاں رہنا پڑ جاتا ہے۔ تو بھئی جہاں 100% ماحول نماز کا ہے وہاں نگرانیوں کا حال میں نے عرض کیا ہے۔ آپ کے گھر میں 100% ماحول نماز کا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں جھانکے۔ آپ کے محلے میں 100% نماز کا ماحول ہے تو وہ کون سا خوش نصیب ہے جس ایسے محلے میں رہتا ہے، وہ زیارت تو کرائے، ہم اس کی زیارت ہی کر لیں کہ یہ وہ شخص ہیں جس کے محلے کے 100% لوگ نمازی ہیں۔ کوئی ہے جو کوئی زیارت کروائے ہمیں، ہم بھی دیکھیں اس صحابی صفت شخص کو جس کی محنت سے اس کے محلے کے 100% لوگ نمازی بن گئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ماحول بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے بچے کی تکبیر اولیٰ کے لیے اسباب کی لائن میں کون سا قدم اٹھایا ہے؟ تو قدم کیا اٹھانا تھا؟ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں، بعض دفعہ ذہن نہیں ادھر منتقل ہوتا۔ قدم یہ اٹھانا تھا کہ جب اذان ہوئی تو ماں آٹا گوندنا چھوڑے، جھاڑو چھوڑ دے، کپڑے استری کرنا چھوڑ دے، چولہا بند کر دے۔ یہ قدم تو ماں نے اٹھانا تھا اور جانا تھا وضو خانے کی طرف۔ اور باپ نے یہ قدم اٹھانا ہے کہ وہ وضو کرے، اپنے بچے کو بیٹا وضو کر لو، 10 منٹ رہ گئے نماز میں، سنتیں مسجد میں جا کے پڑھیں گے۔ وہ اپنے ساتھ بچے کو مسجد لے کے جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بچہ نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ حال تو یہ ہے کہ گھر میں بچے کی 5 سے 6 نمازیں آئی ہیں، آپ اپنے اندر جھانکیں، مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے اندر جھانکیں، کیا ان 6 نمازوں کی کارگزاری بھی لی جاتی ہے کہ تو نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں بچہ اٹھتا نہیں ہے، صبح ہم اٹھا تھک جاتے ہیں۔ اکثر ماں باپ یہ گلہ دیتے ہیں کہ جمعے کے دن بچہ فجر میں اٹھتا نہیں ہے۔ اسی سے پوچھ لیں کہ وہاں 6 دن کیسے اٹھ جاتے ہو؟ وہ ہم نے کوئی منتر نہیں پڑھتے، سچی بات ہے، نہ ہم منتروں کے قائل ہیں، نہ بچوں کو ہم پھونکیں مارتے ہیں، پھونک ماری اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ان سے پوچھیں وہاں کیسے اٹھ جاتے ہو، یہاں تم کیوں نہیں اٹھتے؟ بھئی وہاں وہ اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ وہاں ماحول ہے اٹھنے کا، ہر کوئی اٹھا ہوا ہے۔ اور ایک صاحب کو ہم نے تیار کیا اجتماع پہ لے جانے کے لیے، وہ وہاں گئے تو محلے دار تھے ہمارے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے ان کو اجتماع کی دعوت دیتے تھے، وہ چل پڑے۔ اچھا جب میں اٹھا صبح تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑی شرم آئی۔ وقت تہجد کا ہی تھا، میں اٹھ چکا تھا، لیکن مجھے شرم اس لیے آئی کہ میں اس کو لے کے آیا ہوں اجتماع، خود سو رہا ہوں وہ تہجد پڑھ رہا ہے، اپنی سنا رہا ہوں، مجھے بڑی شرم آئی۔ خیر ناشتے میں نے کہا کہ جیسا صاحب آج تو ماشاء اللہ بڑی اللہ اللہ ہو رہی سی، آج تو سویرے سویرے رب نہ لو لا لئی۔ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو بڑی شرم آئی۔ میں کیا ہے؟ وہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرے دائیں بھی آدمی سجدے میں ہے، کھبے بھی، عدت نظر میں وہاں بھی کھڑا ہے، بڑی شرم کی گل ہے، ساروں کے درمیان میں ہی لیٹا ہوا۔ میں بھی بسترا گول کیتا، جا کے وضو کر کے 2 نفل پڑھ رہے۔ ماحول نے جگا دیا۔ اب گھر میں ماحول ہو کہ 4:30 بجے ابا جی بھی اٹھے ہوئے ہیں، امی جی بھی اٹھی ہوئی ہیں، بھائی جان بھی اٹھے ہوئے ہیں، پھر بتانا کہ ہمارا بچہ سو رہا جا رہا ہے۔ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔